والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل حضور علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی، اور یہ شب بھی شب ولادت ہے. اللہ اس رات کی برکتیں ساری امت کو نصیب فرمائے، اور بالخصوص میرے وطن عزیز پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے. اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اپنی معلومات کو سمیٹوں گا. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا ایک ایک عضو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے. جب کوئی نعمت زائل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. آنکھ کو لے لیں، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس سے کیا کرنا چاہیے تھا، اس کا مقصد کیا تھا، مالک کی رضا کیا تھی، اور ہم نے اس کا مصرف کیا بنایا. اگر قدر پوچھنی ہے تو اس کو پوچھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. جو پیدائشی نابینا ہے اور وہ ترستا ہے کہ کاش آنکھیں ہوتی تو ماں باپ کے چہرے کو ہی دیکھ لیتا، بہن بھائیوں کو دیکھتا، رشتہ داروں کو دیکھتا، عزیز و اقارب کو دیکھتا. جس کے پاس کان نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ کانوں کی قدر کیا ہوتی ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا کا امیر ترین شخص جس کا نام تھا اوناسس، آنکھوں کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، جن سے آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے. آپ جا رہے ہیں، اچانک ہوا چلی، کوئی تنکا اڑا، اور ایک لمحے میں آپ کی آنکھ خود بخود بند ہو گئی. یہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے. اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے. دنیا کا امیر ترین شخص تھا، ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ ہوتی، صبح اٹھتا تو آنکھ کھول کے پٹی ماتھے پہ لگ جاتی، جب سونے لگتا تو پٹی اتارتے، آنکھ بند ہو جاتی. اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے اتنی دولت دے رکھی کہ دنیا کے عمراء میں دوسرا نمبر ہے آپ کا، تو کوئی خواہش جو اندر پل رہی ہو. اس نے کہا ایک خواہش ہے کہ میری دنیا کی ساری دولت دے لی جائے، لیکن مجھے آنکھ اپنی مرضی سے کھولنے کی طاقت واپس کر دی. لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کانوں کی سماعت کتنی بڑی دولت ہے. جو سننے کی قوت سے محروم ہوتا ہے وہ بھری بزم میں بھی تنہا ہوتا ہے. ہونٹ ہلتے تو دیکھتا ہے،
لیکن اس کو نہیں پتا کون کیا کہہ رہا. ہاتھوں کی قوت کتنی بڑی، پاؤں کی قوت کتنی بڑی. جس کے پاؤں نہیں کام کرتے آپ اس کو ویل چیئر پہ ڈالیں، ساری دنیا گھما کے لے آئیں، پر وہ مزہ نہیں ہے. جو اپنی مرضی سے کبھی کھڑے ہونا، کبھی چلنا، کبھی سیڑھیاں چڑھنا، کبھی دائیں مڑنا، کبھی بائیں مڑنا، وہ جو لطف اللہ نے اپنے پاؤں پہ چلنے میں دیا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے. اسی طرح دل و دماغ کی قوتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک امیر شخص تھا، اس کے دل کا عارضہ اس کو لاحق ہوا، بڑے ہسپتال چلا گیا، اچھا کمرہ لیا، اے سی چل رہا ہے، ڈاکٹروں کی ٹیمیں آ رہی ہیں. جب ٹھیک ہو گیا، علاج ہو گیا، آنے لگا تو بل بنا. جب اس کو پیش کیا گیا تو وہ دیکھ کے رو پڑا. بات ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس غربا یتما کا ایک فنڈ ہوتا ہے تو ہم اس میں سے ڈال دیتے. اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں، اس سے ڈبل بھی ہوتا تو میں دے دیتا. تو کہا پھر روئے کیوں ہو؟ کہا رویا اس بات پہ ہوں کہ جو اللہ نے سسٹم لگایا تھا وہ صرف رکا ہے اور تم نے اس کی رکاوٹ کو ختم کر کے دوبارہ بحال کیا ہے اور مجھ سے اتنے پیسے وصول کر رہے ہو. میں جا کے تمہارا تعارف بھی کرواؤں گا، تمہاری خوبیاں بھی بتاؤں گا کہ فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، فلاں اسپتال بڑا اچھا ہے. لیکن رونے اس پہ آیا کہ جس رب نے یہ سسٹم دیا اس نے مجھ سے لیا بھی کچھ نہیں اور میں نے کبھی اس کو یاد بھی نہیں رکھا. صاحب کتنی نعمتیں اس نے دی. یہ تو وجود کے اندر کی نعمتیں، جو خارجی نعمتیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، اترتی بارش تمہارے لیے، زمین کی کوکھ سے نکلتے ہوئے خزانے تمہارے لیے. یہ کیا کچھ اس نے بنا رکھا. اگر یہ زمینیں فصل دینا چھوڑ دیں تو بتائیے گا زندگی کتنی مشکل ہوگی. زمین کی سطح سے پانی ہی ختم ہو جائے کیا ہوگا. اللہ نے سورۃ المومنون کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ہم زمین کی تہہ سے بالکل نیچے پانی کو غائب کر دیں تو بتاؤ تم کیا کرو گے. نہ اوپر سے پانی آئے نہ نیچے سے آئے، کیا کرو گے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ ہوا ہی رک جاتی ہے کائنات میں، کیسے زندگی گزارو گے؟ پر میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا. لیکن خارجی نعمتیں، وجود کی نعمتیں دیکھیں، کسی نعمت کے اوپر اس نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب محبوب کو بھیجا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا کر دیا. اے اللہ باقی نعمتیں دی تو احسان نہیں جتایا اور اس نعمت کے ملنے پہ احسان جتایا. تو جواب آیا کہ باقی نعمتیں بھی تو اسی نعمت کے صدقے دی تھی. باقی چھوٹی نعمتیں ہیں اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے صدقے کائنات کی نعمتیں دی ہیں. اگر میں نے اس محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا میں تمہیں تخلیق ہی نہ کرتا. کائنات میں کچھ ہوتا ہی نہ. ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے. ساری نعمتوں سے بڑی نعمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، یقین کریں کہ ہم ساری زندگی اگر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک رات کا میلاد نہیں، ایک مہینے کا میلاد نہیں. ہم ساری زندگی بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے. ذرا غور تو کریں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی کا ذکر کرتا ہے. کتب میں آتا 12 نبیوں نے حضور کی امت میں آنے کی دعا مانگی. خود نبی ہیں لیکن دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اس محبوب کا امت ہی کر دیتا. زمانہ انتظار میں بیٹھا تھا. طب اول یمن کا بادشاہ
میرے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی کہانی۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا نام اب بھی موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حسن کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے ہو، دولت کی وجہ سے ہو، جوانی کی وجہ سے ہو۔ چلا گیا بندہ، سالہ سال گزر گئے لیکن نام اب بھی لوگ لیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو دنیا کی تاریخ میں ایسا بندہ نہیں ملے گا جو دنیا میں بعد میں آئے اور اس کے نام کا ڈنکا پہلے بج رہا ہو۔ آپ کو اگر زمین کی دھرتی پہ کوئی نام ملے گا تو وہ نام محمد ہے۔ حضور آئے بعد میں لیکن نام کا ڈنکا پہلے بجا، ازل سے چلا تھا اور ابد تک یہ نام چلتا رہے گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ حضور کا ذکر نہ ہو رہا، یہ تذکرے چلتے رہے۔ طب اول 1000 سال قبل اپنے ساتھ ایک بڑی فوج لے کے نکلا۔ کتابوں میں ہے کہ 400 علماء تھے اس وقت کے، جیت علماء تھے ان کتابوں میں، بادشاہ کے ساتھ 1,32,000 وہ لوگ تھے جو سواریوں پہ سوار تھے، ساتھ 1,13,000 وہ لوگ تھے جو پیدل چل رہے تھے۔ وہ خدمت گار ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی رہنے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی ادویات دے رہا ہے۔ تو خدمت پہ معمور تھے 1,13,000 اور 1,32,000 سوار ہیں، 400 علماء ہیں۔ بادشاہ کی سواری ان کے جھنپٹ پہ جہاں سے گزرتی ہے، لوگ ملاقات کے لیے، استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سواری مکہ المکرمہ کی حدود میں آئی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ مکے کی حدود سے کوئی بندہ استقبال کو باہر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا کہ معلوم کر کے آؤ کہ اس شہر کے لوگ باہر کیوں نہیں آئے۔ آ کے بتایا گیا کہ بادشاہ یہاں اللہ کا گھر ہے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اتنے لوگ روزانہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ تجھے کون پوچھے؟ بادشاہ تھا۔ دل میں تکبر غرور آیا اور کہا میں اس گھر کو منہدم کر دوں گا۔ جو رکاوٹ بنا، بس ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ اللہ کا عذاب آیا۔ ناک سے، کان سے، آنکھ سے خون بہنے لگا، منہ سے بدبو پھیلنے لگی۔ ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک گئے لیکن علاج نہ ہوا۔ جسم کمزور ہو گیا، وجود نچڑ گیا۔ جو علماء کا سردار تھا 400 علماء کا، وہ آیا، نبض پہ ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بادشاہ نے کہا میری جان پہ بنی ہے تو مسکرا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ وجہ یہ ہے کہ سزا آسمانی ہے اور علاج زمینی کر رہے ہو تو شفا نہیں ملے گی۔ کہا چلو آپ بھی کچھ بتا دو۔ کہا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہو، کوئی جملہ کہا ہو؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا اس گھر کو منہدم کروں گا۔ کہا بس سچی توبہ کر تو ٹھیک ہو جائے۔ توبہ کی، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ خدام کو لے کے گیا، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا، خادموں میں کھانا بانٹا، پیسہ بانٹا، واپس آیا، کہا چلو آگے چلے۔ مکے سے آگے نکلے تو یثرب کی حدود شروع ہو گئی۔ ایک جگہ جا کے پڑاؤ کیا تو بادشاہ نے منظر دیکھا کہ علماء یثرب کی مٹی اٹھا کے سونگ رہے ہیں، کوئی چوم رہا ہے، کوئی سونگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ زمانہ کہتا ہے کہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، یثرب کی زمین ہے، سرسبز و شاداب وادیوں سے گزر کے آئے ہو اور یثرب کی مٹی کو سونگ رہے ہو۔ علماء نے کہا بادشاہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا مسکن یہی زمین بنی، ہمیں اس مٹی سے اس نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کچھ دن ٹھہرا، جب آگے جانے لگا تو اس نے کہا کہ رخت سفر باندھو آگے چلے۔ علماء نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، اگر وہ نبی آ گیا تو زیارت کر لیں گے، ورنہ ہماری قبریں یہاں بنے گی۔ آنا تو اس نے ہے، کل یہاں سے گزرے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اگر ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد۔ اس نے کہا ہم نے آگے نہیں جانا۔ بادشاہ نے ان کے لیے گھر بنائے، بستی بنائی،
آپ مکے اور مدینے کی آبادی کی بنیاد اگر دیکھنا چاہیں تو مکے کی آبادی تو ہوئی تھی جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کے آئی تھی اور باندھ چھوڑا تھا، اور پھر صفا مروہ پہ دوڑ لگائی اور اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، پھر گزرتے ہوئے قافلے اس پانی کے لیے وہاں رکے تھے، تو مکہ المکرمہ کا آغاز ہوا تھا اور وہ شہر آباد ہوا تھا۔ اگر میں آپ کو روکنا چاہوں اور دو جملے کہوں کہ مکے کا آغاز اور بنیاد پانی کے لالچ میں اور مدینے کی بنیاد میرے مصطفیٰ کے عشق میں، وہاں شہر آباد ہوا، گھر بنائے گئے، حضور کے لیے 2 منزلہ مکان طب اول نے بنایا۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب حضور ہجرت کر کے گئے تو حضور کی ڈاچی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھے، اور سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ گھر ڈبل سٹوری تھا۔ حضور پہلے اوپر ٹھہرے، تو جب نیچے سے لوگ چڑھ کے اوپر جاتے تو حضور فرمایا تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ بیچ سے گزر کے آتے ہیں، تو میں نیچے آ جاتا ہوں، تم اوپر چلی جاؤ۔ اب وہ خط اس عالم کو لکھ کے دیا اور کہا، بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں، اگر وہ نبی آ گیا تو میرا خط پیش کر دے، اگر نہ آیا تو پھر نسلاً بعد نسل اس کو منتقل کرنا۔ اب وہ خط منتقل ہوتے ہوتے ابو ایوب انصاری کے پاس آیا۔ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگے، انہوں نے کہا بھائی وہ خط پڑا ہے کب دیں؟ کسی نے کہا حضور آئیں مدینے میں ٹھہر جائیں تو پھر دینا، کسی نے کہا نہیں، عشق کا تقاضا ہے کہ حضور مدینے میں قدم رکھیں تو عاشق کا خط پیش کر دیا جائے۔ جب حضور آئے تو انہوں نے دے کے خط بھیجا حضرت ابو لیلہ کو، چڑھتی جوانی، اور ایسے صحابی ہیں کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن حضور کو دیکھا نہیں ابھی تک۔ جب وہ خط لے کے حضور کے سامنے گئے، نظر دور سے پڑی تو میرے حضور پوچھ کے دیکھ کے فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ اس نے کہا ہوں تو ابو لیلہ، لیکن آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ ابھی تک تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے نبی بنایا ہے اسی نے نام بھی بتایا ہے۔ حضور فرمایا لا میرے عاشق کا خط دے مجھے۔ وہ خط حضور نے پڑھا، لکھا تھا طب اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کے نام، سلام کے بعد لکھا تھا کہ آج سے میں آپ کا امتی بن چکا ہوں، آپ جو کتاب لے کے آئیں گے اس پہ میں اب سے ایمان لا چکا ہوں، اگر زیارت مقدر میں ہوئی تو ملے گی، ورنہ قیامت کے دن اپنی شفاعت میں مجھے قبول کر لیں۔ یار بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو آئے بعد میں اس کے نام کا ڈنکا پہلے بج رہا ہو؟ حضور نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر کیا تھا شام کا تجارتی، لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں ایک راستے میں پڑاؤ آتا تھا جو یمن کے اندر تھا، بصرہ کے اندر تھا، اور وہاں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ صبح ہوتی تو چھت پہ چڑھتا، شام کو اترتا۔ اس نے پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا گزر ہوگا۔ آج جب وہ چھت پہ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ گھاٹی سے قافلہ نیچے اتر رہا ہے، لیکن قافلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، وہ جدھر سے گزرتا ہے درخت پہ جھک کے سلام کرتے۔ جلدی جلدی نیچے اترا، آج چہرے کی چمک اور تھی، آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ گھر والوں نے کہا خیر ہے، پہلے بھی چڑھتا تھا، بڑا مایوس لوٹتا تھا۔ بول کے کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، خادم سے کہا جاؤ قافلے والوں سے کہو تمہاری دعوت آج میری طرف، دعوت دی۔ قافلے والے بڑے حیران کہ پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی دروازہ نہیں کھلا، آج دعوت بھی دے رہا ہے۔ جب کھانا لگا تو قافلے کو بلایا، سامان قیمتی تھا، تجارتی سامان تھا، کہا بھائی خالی نہیں چھوڑنا، ایک بندہ چھوڑ جاؤ۔ کس کو چھوڑیں؟ کہا یہ محمد چھوٹا بچہ ہے، اسی کو بٹھا دو، ہم کھا کے آتے ہیں تو بھیجیں گے۔ حضور کی عادت تھی کہ حضور بات مان لیتے تھے۔ میرے حضور ٹھہر گئے، قافلے والے جا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، نظر دوڑائی، پھر واپس پلٹ کے نظر دوڑائی، اور جس کو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی وہ چہرہ تھا ہی نہیں۔ بول کے کہنے لگا یار سب آئے ہو یا کوئی پیچھے بھی رہ گیا؟ انہوں نے کہا سب آ گئے ہیں۔ کہا لگتا نہیں کہ سب آئے ہو۔ کہا ایک بچہ تھا سامان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ کہا واہ، دھولا پیچھے رہ گیا، بارات آگے آ گئی، تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ جس کے لیے انتظام کیا وہ پیچھے رہ گیا۔
حضور کو بلایا، ہاتھ پکڑا، چوم کے فضا میں بلند کر کے کہا لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ زمانہ حضور کے انتظار میں تھا، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، لیکن ہمیں دعا نہیں مانگنی پڑی، ہمیں التجا نہیں کرنی پڑی، ہمیں آنسو نہیں بہانے پڑے، ہمیں مصلی نہیں بچھانا پڑا، ہم نے کبھی آہیں نہیں بھری، ہم نے کبھی سسکیاں نہیں لی۔ ہم دنیا میں آئے، مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی، مبارک ہو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے۔ بتاؤ ہم میلاد نہ منائیں تو کیا کریں، ہم دم دم نبی کا ذکر نہ کریں تو کیا کریں، ہم دن رات مصطفیٰ کا تذکرہ نہ کریں تو کیا کریں، ہم گھر نہ سجائیں تو کیا کریں، ہم میلاد نہ منائیں تو کیا کریں۔ ہمارے تو مقدر جاگے کہ جو دعائیں کرتے رہے، یہ سعادت ان کو نہیں ملی، لیکن ہمیں دعا بھی نہیں کرنی پڑی اور مصطفیٰ ہمارے حصے میں آ گئے۔ بتائیے گا شکر نہ کرے تو اور کیا۔ باقی یہ کہنا کہ کہاں لکھا ہے، کس نے منایا ہے، صحابہ نے کیا ہے یعنی یہ الگ کہانی ہے صاحب۔ میں کہتا ہوں لکھے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لکھے کا نہیں ہے۔ خوشی کسی کے کرنے سے بتانے سے نہیں آتی، خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر بیٹا آ جائے، خوشی کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی، آپ کی بہنوں کو ہوگی، آپ کے بھائیوں کو ہوگی، آپ کے چچا کو ہوگی، نانکوں کو ہوگی، دادکوں کو ہوگی۔ جس کا جتنا رشتہ قریب ہوگا اس کو خوشی اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں دلیل نہ ڈھونڈو، اندر اتر کے دیکھو مصطفیٰ سے رشتہ ہے بھی یا نہیں۔ اگر رشتہ ہوگا تو خوشی تو ہوگی۔ ہاں، خوشی کے طریقے الگ الگ، یہ ہو سکتا ہے، یہ انسانی مزاج ہے نا۔ دیکھیں شریعت کے اندر جو احکام ہیں، فرض ہیں، ان میں ہمارا مزاج نہیں چلتا، جو اٹل قانون ہے۔ فجر کے فرض کتنے؟ فجر کے فرض کتنے؟ کوئی کہے کہ میرا دل کرتا کہ میں 4 پڑھوں، نہیں ہوگا، شریعت کا ضابطہ ہے۔ ظہر کے کتنے ہیں؟ 4، کوئی کہے کہ میرا جی کہتا میں 2 پڑھ لوں، نہیں ہوگا۔ عصر کے 4 ہیں، کوئی کہے میں 2 پڑھوں گا، نہیں ہوگا۔ مغرب کے 3 ہیں، کوئی کہے کہ میں 5 پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں ہوگا۔ حج کے موسم میں حج ہے، کوئی کہے کہ نہیں میں حج نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں جا کے کر لوں گا، ربیع الاول میں کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ مال دے دیا گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ کہتا نہیں میں نہیں دیتا، میں چلو بعد میں کر لوں گا، یوں عمرہ کر لوں گا، حج کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے آ گئے، کوئی کہتا نہیں یار میں 2-4 ابھی رکھ لیتا ہوں اور باقی بعد میں کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ جو چیزیں شریعت نے لازم کر دی ہیں ان میں مزاج نہیں چلتا، لیکن جو احکام فرض نہیں ہیں وہاں اسلام کہتا ہے جو مزاج مانتا ہے وہ کر لو۔ خوشی ہے نا، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ کے خوشی منانا چاہتا ہوں، آپ روزہ رکھ کے 12 کو خوشی کر لیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ کوئی کہتا کہ مجھے یار درود پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن گھر میں درود کی محفل سجا کے بیٹھ جائے، کوئی قدغن نہیں۔ کوئی کہتا مجھے گھر سجانے میں مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں میلاد کے دنوں میں گھر سجا کے مصطفیٰ کا میلاد بنا لے۔ کوئی کہتا کہ مجھے جلسہ کر کے تقریر سن کے نعت سن کے مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں تو محفل سجا لے۔ کوئی کہتا مجھے 12 کے دن گلیوں میں جلوس نکال کے مصطفیٰ کے نام پہ مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں تو 12 کے دن جلوس نکال کے دیکھ لے۔ یا جیسے تمہاری طبیعت مانتی ہے، مزاج مانتا ہے، ویسا کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ چاہے تو کوئی نیکی قبول کر لے، چاہے تو رد کر لے، اس کی مرضی ہے۔ بڑے سے بڑے عمل چھوٹے سے معاملے پہ آ کے بگڑ جائے۔ بلعم بن باورا کتنا بڑا مستجاب الدعوات تھا، چھوٹی سی غلطی ہوئی، اللہ نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال، سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ بخشنے پہ آئے تو چھوٹے سے عمل کے بدلے بخشش کر دے، اس کی مرضی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ حاضر ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، صاف ستھرا ہے، کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، وہ کہے گا مالک میرے پلے تو عمل بھی کوئی نہیں، یہ صاف ستھرے کاغذ ہیں، کچھ بھی نہیں، نیکی کی نہیں۔ اللہ کہے گا میں جانتا ہوں کہ تو نے نیکی نہیں کی، لیکن ایک رات تو سویا تھا، نیند کے غلبے میں کروٹ بدلتے تیرے ہونٹوں سے میرا نام نکلا تھا، تجھے بھی پتا نہیں تھا، تو سویا ہوا تھا لیکن میں جاگ رہا، اس ایک نام کے صدقے میں آج تیری بخشش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے عمل کے بدلے بخش دے،
اور چاہے تو بڑے سے بڑے عمل کو ضائع کر دے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، نبی کے ساتھ محبت اور حضور کی ولادت کی خوشی ایسی نیکی ہے جس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کو قبول ہی قبول کرتا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، تو میں کہوں گا جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کے چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا، اس کی لونڈی، اس نے دوڑتے دوڑتے آئی اور آ کے اپنے آقا ابو لہب سے کہا تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہے، عربوں میں روایت تھا خوشی ملتی تو غلام آزاد کر، اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے۔ بعد میں حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے مخالفت میں پہل کرنے والا، پہلے رہنے والا ابو لہب تھا، جس کی مذمت میں قرآن نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب،